بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، سرزمین پاکستان کو اقوام عالم میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو بنیادی اس کے حقوق اور بنیادی اسلامی جو اقدار ہیں اس کے مطابق زندگی اسلامی قوانین کے مطابق گزارنے والی سرزمین کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے۔ معنوی اعتبار سے تو یہی ہے، لیکن عملی اعتبار سے حکمران اور عوام دونوں اپنی اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہیں۔ حکومت نے ہمیشہ رعایا کے ساتھ وہ اقدامات کیے ہیں کہ جب حکومت عوام کے ووٹ کی طاقت کے ساتھ حصول اقتدار کے لیے مراحل طے کر کے حکومتی ایوانوں کی راہداریوں تک رسائی حاصل کرتی ہے، اس کے بعد عوامی مسائل سے غافل ہو جاتی ہے اور حکمران اپنے اور اپنے جیسے یعنی کہ بیوروکریسی کی، افسر شاہی کی جو مراعات ہیں ان کے لیے اور اپنے وسائل کو بہتر بنانے کے لیے ایسے قوانین پاس کرتے ہیں جس سے حکمران اور افسر شاہی بیوروکریسی وہ اپنے اللے تلے اڑانے میں آسانی محسوس کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عوام کے لیے روز بروز مشکلات کا سامنا ہے، مشکلات میں اضافہ ہے۔ اس کے پس منظر میں جو چھپے حقائق ہیں اس میں حکومت کی ہٹ درمی اور عوام سے کیے ہوئے وہ وعدے جب وہ حصول اقتدار کے لیے وہ ایسے اقدامات کرتے ہیں کہ وہ عوام کے پاس یا عوام کی عدالت میں آتے ہیں، پھر اس وقت وہ اس لہجے میں جھوٹ بولتے ہیں کہ قرآن کی آیت پڑھ کے حدیث رسالت مآب کو حوالہ بنا کر جھوٹ اس اعتماد سے بولتے ہیں کہ پھر پاکستان کی سیدھی سادھی عوام اور سیدھی سادھی پاکستانی قوم ان سیاستدانوں کے بہکاوے میں آ کر ووٹ کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ انتخابات والا مرحلہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جب 5 سال کے بعد عوام کے پاس وہ طاقت اور اس طاقت کے استعمال کے ساتھ عوام اپنی مقدر کا فیصلہ کرنے میں اختیار رکھتے ہیں، لیکن وہ لمحہ بدقسمتی سے ایسا لمحہ ہے کہ جب عوام ذات، برادری، قوم، قبیلہ، مذہب کی بنیاد پر یا سیاسی وابستگی کی بنیاد پر ووٹ کاسٹ کر کے اپنی طاقت کے استعمال والا لمحہ جو ہے وہ ضائع کر کے ایک بار پھر سے 5 برس وہ پیچھے چلے جاتے ہیں۔ میں پاکستان میں ہونے والے گزشتہ تمام انتخابات میں پاکستانی قوم کو جس طرح سے سیاستدانوں نے جھوٹ بول بول کر جو باتیں کیں، جو وعدے کیے، اس کی مثال پیش کرنا محال ہے۔ ابھی موجودہ حکومت مثلا میاں محمد شہباز شریف اور پی ڈی ایم کی جو مخلوط حکومت ہے، تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان کا یہی وعدہ ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کے لیے کچھ کار کرنا چاہتے ہیں، یعنی جو عمران خان اپنے 4 سالہ دور اقتدار میں عوام کے لیے مسائل اور مہنگائی کا طوفان کھڑا کر کے چلتے بنے، آج کی حکومت کا یہ وعدہ ہے کہ ہم نے عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کو ایوان سے چلتا کیا، لیکن اب ہم اپنے رویوں سے، اپنے کردار سے اور اپنے اچھے اقدامات سے عوام کو خوشحالی کی راستے پر گامزن کریں گے۔ لیکن بدقسمتی سے موجودہ حکومت نے عوامی توقعات پر پورا نہ اتر کر کے عوام کو بری طرح مایوس کیا ہے۔ آنے والے دنوں میں ہونے والے انتخابات میں میں سمجھتا ہوں کہ عوام اپنے فیصلے خود کرے گی اور اپنے ووٹ کی طاقت سے ان سیاسی مداریوں کو بری طرح مسترد کر کے عوامی نمائندوں کو، حقیقی عوامی نمائندوں کو حکومتی ایوانوں تک پہنچانے میں اپنے فیصلے خود کرے گی اور اپنے ووٹ کی طاقت کے ذریعے ایوان میں تبدیلی لا کر ان حکمرانوں کو یہ
मुकाम इबरत पर ये खड़ा कर देंगे। मौजूदा हुकूमत ने नेपरा की बदमाशी के सामने हथियार डाल दिए हैं। रोजाना की बुनियाद पर नेपरा बिजली के निर्खों में इजाफा करती है। हुक्मरानों को चाहिए था कि वो शमसी तवानाई के जरिए अवाम को शमसी तवानाई के जरिए बिजली हासिल करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उन पर ड्यूटी फ्री करना चाहिए थी, लेकिन जो उन्होंने किए उसके असरात और उसके समरात अवाम तक नहीं पहुंचे, बल्कि वो जो कारोबारी तबका है वो इससे इस्तेफादा कर रहा है और अवाम उसी बदहाली और रोज बरोज तनज़ली, पस्ती, गुरबत, तंगदस्ती और बिल आखिर वो खुदकुशियों तक जा पहुंचे हैं। अभी गुज़िश्ता दिनों पंजाब पुलिस ने बिलखुसूस और सीटीओ साहब लाहौर ने, हाई कोर्ट के जज साहब ने ये ऐलान किया कि जो मोटरसाइकिल सवार हेलमेट नहीं पहनेंगे उनको 2000 रुपये जुर्माने की बजाय 5000 रुपया जुर्माना किया जाएगा। मैं हैरान हूं कि हादसात का असल जो वजह है वो हेलमेट ना पहनना नहीं है। हेलमेट ना पहनने के साथ हादसे के बाद बंदे को, मजरूब को, ड्राइवर को, मोटरसाइकिल चलाने वाले को ज्यादा नुकसान हो सकता है, ये बात तय है, लेकिन इसकी आगाही अवाम को नहीं दी गई और फैसला किया गया कि पहले 2000 जुर्माना होगा, अब 5000 कर दिया गया। लेकिन ये गलत फैसला है, क्योंकि हादसात का असल सबब हेलमेट ना पहनना नहीं है। हादसात का असल सबब क्या है? तेज रफ्तारी। आप सेफ सिटी के कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग करें और जो लोग बर्क रफ्तारी, तेज रफ्तारी की वजह से हादसात का शिकार होते हैं आप उस पर कंट्रोल करें। और दूसरा ये अहम बात, हेलमेट से ज्यादा जरूरी ये है कि अगर आप दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन का इस्तेमाल करेंगे, असल में हादसे का सबब सड़कों पर आए रोज हादसात में बहुतात और ज्यादती जो देखने को मिली है उसका तनासुब बढ़ता चला जा रहा है। उसके पस मंजर में जो बात है वो ये है कि दौरान ड्राइविंग हम मोबाइल का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। मुहज़्ज़ब कौमें, मुहज़्ज़ब लोग, मुहज़्ज़ब शख्सियात, मुहज़्ज़ब मुआशरे का क़याम उसी सूरत जरूरी है कि जब लोगों को आप आगाही देंगे, लोगों को आगाही मुहिम करेंगे, आप पुलिस और अवाम के दरमियान फासलों को घटाकर, लेकिन यहां पर बड़े अजीब सूरत हाल है। जब कानून की अमलदारी करने वाला पुलिस एहलकार, ट्रैफिक वार्डन शहरी के साथ अपने फर्ज की अदायगी के मौका पर चालान टिकट दे रहा होता है, उस वक्त जो शहरी के पुलिस वार्डन के साथ जो रवैया है वो दीदनी होता है और इतना वो तहजीब, तमद्दुन और इखलाकी अक़दार और माँ बाप की तरबियत का अक्कास होता है, वो देखने वाला लम्हा होता है। और मैं समझता हूँ पहले पाकिस्तानी कौम को अगर आप तब्दीली लाना चाहते हैं, यही बदकिस्मती थी कि इमरान खान ने तब्दीली का नारा लगाया और तब्दीली के नाम पर कौम को गुमराही, पस्ती और बर्बादी और तबाही की तरफ ले गया। आज मैं फिर से हाई कोर्ट की मोअज़्ज़ज़ अदलिया से, सीटीओ साहब लाहौर से, आईजी साहब पंजाब से दस्तबस्ता गुजारिश करता हूं कि हेलमेट पर जुर्माने को घटाकर 1000 रुपये किया जाए और मोबाइल फोन के दौरान ड्राइविंग, मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर आप 10,000 रुपये जुर्माना करें। क्योंकि मैं समझता हूं कि दौरान ड्राइविंग अगर हादसात पे आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन के इस्तेमाल को टोटली तौर पे इसको खत्म करें और जिस शख्स को इमरजेंसी में कोई कॉल लेनी है तो वो गाड़ी को रोक करके पार्किंग एरिया में खड़े होकर वो मोबाइल फोन का इस्तेमाल करें। और पंजाब पुलिस के एहलकारों को भी चाहिए कि वो आम शहरियों के साथ आला अखलाकी अक़दार का मुजाहिरा करें। बिजली के बिलों में नेपरा ने जो इजाफा किया है वो नाकाबिले बयान है, यानी कि जिस शख्स का 10,000 रुपये बिल आएगा उसको 4,000 रुपये विद होल्डिंग टैक्स या किसी और टैक्स का नाम देकर उस पर मुसल्लत कर दिया गया है। मैं समझता हूं कि नेपरा, ओगरा, पेमरा
اس سمیت جتنی ریگولیٹری اتھارٹی ہیں ان کو فوراً کالعدم قرار دے کر متعلقہ وزارت کو اختیار منتقل کیے جائیں اور حکومت اپنے فیصلے خود کرے اور پاکستانی عوام کے ساتھ کیا ہوا وعدہ یا کیے ہوئے وعدے ان کی عملداری اور پاسداری کو یقینی بنائیں، کیونکہ اسلام میں وعدہ کرنا اور وعدہ پورا کرنا اس کی ایک بڑی اہمیت ہے، اور حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی رعایا کے ساتھ وہ برتاؤ کریں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں جو راتوں میں لوگوں کے گھروں میں جو مسائل ہوتے تھے ان کے حل کے لیے، یعنی کہ ایک دن سرکار حضرت عمر رات کے پچھلے پہر میں وہ گشت کر رہے تھے، خلیفہ وقت تھے، انہوں نے جب گشت کرتے ہوئے ایک گھر سے دو میاں بیوی کی تکرار اور لڑائی جھگڑے کی آواز سنی تو سبب کیا دیکھا کہ اس گھر میں اناج نہیں تھا، اس میں کھانے کی قلت تھی اور اشیاء خورد و نوش کی ضرورت تھی۔ اس پر کیا کیا؟ خلیفہ دوم نے اناج کی 2 بوریاں اپنے کندھوں پر اٹھا کر رات کی تاریکی میں اس گھر کی دہلیز تک خود سے پہنچا کر انہوں نے ایسی اعلیٰ مثالیں قائم کی ہیں کہ موجودہ حکمرانوں کے لیے خلافت راشدہ کے کردار اعمال لائق تقلید ہیں اور قابل عمل ہیں۔ موجودہ حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ عوامی بہبود کے لیے سنجیدہ ہوں اور صدق کے دل سے کوششیں کریں، ورنہ یہ کھوکھلے نعرے جو ہیں یہ عوام کے مسائل کا حل نہیں ہے، اور موجودہ حکمران میں سمجھتا ہوں کہ ناکام ہو چکے ہیں، اور آنے والے انتخابات میں اس کا کفارہ موجودہ حکومت ادا کرے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے انتخابات میں نتائج اس کے برعکس ہوں گے جو اس وقت سیاسی منظرنامہ نظر آ رہا ہے۔